شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور ہمیشہ کی طرح یہ کہنا چاہوں گی کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ اپنے بچوں کو حدیث، سنت اور قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیں، اور ان کو مغربی تہذیب سے اپنائیں۔ کامیابی کو مغربی تہذیب اپنانے سے منع کریں، کیونکہ کامیابی 1400 سال پیچھے جا کر آنے سے آئے گی، نہ کہ مغرب کو فالو کرنے سے آئے گی۔ یہ میرا اچھا میسج صرف اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور ان کا نام رمیش ہے۔ رمیش کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کروں گا، اور وہ کہانی آج سے 40-50 سال پرانی ہے۔ 40 سال پرانی یہ خوفناک کہانی جو کہ ایک ہانٹڈ اسکول کی ہے۔ ہمارے ہاں ادھر ایک لڑکا تھا، اور وہ سننے میں آیا کہ وہ لڑکا اکثر اس اسکول کی دیوار پھلانگ کر اندر جایا کرتا تھا۔ سب اسے منع کیا کرتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور اسکول کے اندر پھلانگ کر چلا جایا کرتا تھا۔ اسکول آلریڈی ہانٹڈ ہونے کی وجہ سے، عصیب زدہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے بڑے یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ شک تھا کہ کہیں وہ لڑکا کوئی نشہ وغیرہ نہ کرتا ہو۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ علاقے کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ منع کیا کہ اس کے پیچھے مت جانا، یقیناً یہ پوزیسڈ ہے اور اس وجہ سے اس اسکول کے اندر جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ نکلی۔ وہ لڑکا پوزیسڈ تھا، اور اس اسکول کے جو جنات بچے تھے وہ اس لڑکے کے پیچھے تھے اور اس کو اس اسکول کے اندر بلاتے تھے۔ جب وہ رات کو گھر واپس آتا تھا تو وہ بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بچے ہیں ان کے قدموں کے نشان ہمارے گھر کے اندر ہوتے تھے۔ ہمارے بیڈ کے اوپر، ہماری جو بیڈ شیٹس تھیں اس کے اوپر قدموں کے نشان ہوتے تھے۔ اب یہ قدموں کے نشان کیوں تھے یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ نشان صرف اس لڑکے کے بیڈ شیٹ کے اوپر ہوتے تھے۔ وہ سارا دن ان بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والے کسی کے پاس اس کو دکھانے کے لیے جب لے کر گئے تو انہوں نے دیکھ کر یہ بتایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق اس کے پیچھے وہاں کے بچوں کی آتمائیں لگ گئی ہیں، اور وہ آتمائیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کی دوست بن گئی ہیں۔ وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ کہیں نہ کہیں جو اس کی اب یہ حالت ہے یہ بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ لڑکے کے والدین نے ساری بات ان کو بتائی اور یہ کہا کہ یہ لڑکا باقاعدہ طور پر اس اسکول کے اندر چلا جاتا ہے اور آدھی رات کو گھر واپس آتا ہے۔ ہم لوگ تو اس کے اندر جانے کی غلطی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی اس اسکول کے اندر جاتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آیا۔ وہ ایک خوفناک پوزیسڈ اسکول ہے۔ یہ خود ہی آدھی رات کو واپس آتا ہے اور تب بھی یہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کو کھانے پینے کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچ کے حیران ہیں کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے نے اپنے ہی گھر کے کمرے کے اندر خودکشی کر لی تھی، یعنی اس نے خود کو مار لیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کا جو گھر تھا وہ بھی ہانٹڈ ہو چکا تھا اور انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ رمیش کہتے ہیں کہ وہ گھر ٹوٹل ریڈ کلر کا تھا، اس کی جو سارا پینٹ ہوا تھا وہ شروع سے ریڈ کلر کا تھا، اور وہ بھی گھر پوزیسڈ ہو چکا تھا اور مشہور ہو چکا تھا۔ آج تک اس گھر کی در و دیوار سرخ رنگ کی ہیں، اور وہ مشہور تھا کہ یہ گھر پوزیسڈ ہے۔ لال گھر کے نام سے وہ گھر مشہور تھا، اور پوزیسڈ گھر کے آگے سے بھی کوئی گزرتا تھا تو وہ بھی پوزیسڈ ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ علاقے کے لوگ اپنے اس گھر کے ارد گرد سے گھر سیل کر کے ان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہاں پر ساری رات بچوں کے کھیلنے کی اور رونے کی آوازیں آتی تھیں، جن کو سن کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ ان کے بچوں کے اوپر وہ اثرات جا رہے تھے، جن سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے اس علاقے کے گھروں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بات حالیہ
15 سال پہلے کی ہے، اور وہاں پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم گئی اور انہوں نے جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر گھر کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ جب انہوں نے جا کر گھر کو دیکھا تو ان کو پتہ لگا کہ وہ جس جگہ پر اس لڑکے کی خودکشی اس نے کی تھی اور سوسائڈ کیا تھا اس نے، اس کمرے کی جو ساری بلڈنگ اندر سے جو عمارت تھی، وہ دیواریں تھیں، وہ ساری ریڈ کلر کی تھیں۔ اور جب انہوں نے کیمرے میں اس سین کو بند کرنے کی کوشش کی، عکس بند کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اندر ایک لڑکا نظر آیا جس کے ساتھ 10-15 بچے تھے، جو کہ اس کے کندھے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور کچھ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے اس سین کو کیمرے کے اندر دیکھا، لیکن جب ویڈیو کو چلا کر دیکھا گیا تو وہ سین غائب تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ کہا کہ یہ گھر پورے طریقے سے پوزیسڈ ہے، اور جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی وہ بھی کافی عرصہ بیمار رہے۔ یہ بات آج سے 15-20 سال پہلے کی ہے، جس کے متعلق ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ کافی اس چیز کے متعلق چرچا رہا پورے بھارت میں کہ یہ پوزیسڈ گھر ہے اور لال گھر ایک جنات کی پوزیشن میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس گھر کا چرچا بند ہو گیا اور وہاں سے گزرنے والے لوگ پوزیسڈ ہوتے تھے تو انہوں نے اس جگہ کو باقاعدہ طور پر سیل کر دیا اور بند کر دیا۔ یہ کہانی تھی رامیش کی، جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رامیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بالکل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، خالی انڈیا میں نہیں، ہر جگہ پر۔ کل بھی بتا چکی ہوں اپنے لسنرز کو کہ پوری دنیا پرسراریت سے بھری ہوئی ہے، صرف دیکھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے۔ اگر آپ ہر چیز کو اگنور کریں گے تو آپ کو اپنے سامنے کھڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ راز اللہ پاک کا ضرور چھپا ہوا ہے۔ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو پوزیسڈ اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ ان کا خون بہت ہلکا ہوتا ہے، ان پہ ہر چیز اثر کرتی ہے بہت جلدی۔ تو اپنے اوپر حصار ضرور رکھیں، چاہے آپ جس بھی مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والی جو بھی آپ کو چیزیں پتہ ہے ان کا حصار اپنے اوپر ضرور کریں۔ اور مسلمان بہن بھائی چاروں کل آیت الکرسی اور سورۃ کوثر کا حصار ضرور کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ کراچی کرنگی کی سٹوری ہے، اور جنید میرے لسنرز کے لیے خوفناک واقعات لے کر آتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ کراچی کرنگی میں ایک لیدر فیکٹری ہے جس کے اندر انتہا سے زیادہ اسیب ہے۔ وہ فیکٹری اسیب زدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکی ہے، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا بسیرا ہے، ایک عورت ادھر سایہ رکھتی ہے۔ کچھ لوگ جو ادھر کام کرتے ہیں ان کے مطابق وہاں پر ایک عورت کا اسیب نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں اور درمیان میں ماتھے کی ایک آنکھ ہے، جس کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ ادھر سے بھاگ نکلتے ہیں اور ادھر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جنید کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جو کہ پنجاب سے آیا ادھر کام کرنے کے لیے، 2012 کی بات ہے۔ وہ لڑکا ادھر کام کرتا تھا اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا اپنا۔ انہی دنوں میں وہ جو واچ مین تھا اس فیکٹری کا، اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور وہ چھٹی پہ چلا گیا۔ اس کے چھٹی پہ جانے کے بعد وہاں کے اونر نے یہ کام اس کے ذمہ لگایا اور کہا کہ 1 ہفتے کے لیے وہ لڑکا چھٹی پہ چلا گیا ہے اور تم ادھر ہی کام بھی کرو گے اور رات کو سو گے بھی ادھر۔ کہتے تھے کہ اس علاقے کے اندر پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ بلڈ نظر آتا تھا، جو باہر گلیاں تھیں ان کے اندر بلڈ ہوتا تھا اکثر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ رات کا ٹائم تھا اور میں نے چھت پہ چارپائی ڈالی، گرمیاں تھیں بہت زیادہ، میں سو گیا، اور جیسے میں سویا تو آدھی رات کو مجھے کسی نے ہلانے کی کوشش کی، جگانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جس کے چہرے کے اوپر بال اور ماتھے میں چمکتی ہوئی ایک آنکھ ہے۔ اس عورت کو دیکھنے کے بعد میں نے تو شور مچا دیا۔ فیکٹری کے سب سے اوپر والے چھت پہ میں سو رہا تھا اور وہاں سے نیچے جانا میرے لیے کسی تردد اور مصیبت سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کو دیکھ کر میرا سارا جسم ساکت ہو گیا اور میں ہلنے کے بھی قابل نہ رہا۔ جو کچھ آیات یاد تھیں وہ پڑھنی شروع کی، اللہ کو یاد کیا تو وہ عورت اچانک سے میرے سامنے، اس نے فیکٹری کی چھت سے نیچے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگانے کے بعد میں اوپر سے کیا دیکھتا ہوں کہ گلی کے اندر خون ہے اور اس خون کو وہ کسی جانور کی طرح چاٹ رہی ہے۔
یہ منظر دیکھنے کے بعد میرے اوسان خطا ہو چکے اور میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کس نے صبح آ کر مجھے اٹھایا، اور جب میں اٹھا تو میں فیکٹری کے ایک کمرے کے اندر تھا اور میرے ارد گرد کافی لوگ کھڑے تھے اور مجھ سے وجہ بیان کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بتاؤ کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے۔ ان کو میں نے سارا واقعہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ تم اب فیکٹری کے اوپر چھت پہ سونا چھوڑ دو، اس فیکٹری کے اندر واقعی ایک عورت کا اسیب رہتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے بعد وہ شخص 1 ہفتہ لگاتار اسی فیکٹری کی واچ مین بن کے نوکری کرتا رہا اور پھر وہ اتنا پوزیسڈ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے کڈنی بالکل فیل ہو گئے، ختم ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، اور اس کو فیکٹری والوں نے اس کے گھر واپس پنجاب میں بھیج دیا۔ پنجاب میں جب اس کو بھیجا گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کا علاج کروایا، اور جو اللہ والے تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ لڑکا پوزیسڈ ہے اور اس کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ مخلوق آپ کو نظر نہیں آئی اور وہ اپنا کام کرتی رہی ہے، کیونکہ یہ اس کی جگہ پر سوتا رہا ہے۔ جس پر اس لڑکے نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، میں اس کی جگہ پر سوتا رہا اور اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے بیمار کرنا شروع کر دیا۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ نہ بتاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ بری مخلوق، وہ کالی طاقت رکھنے والی مخلوق تمہارے پیچھے پیچھے ہے، وہ چڑیل پچھل پیری ہے جو کہ تمہارے پیچھے برے طریقے سے چپک چکی ہے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کے اوپر خون کے چھینٹے آتے تھے، اس کے کپڑے سوئے سوئے خون کے چھینٹوں سے بھر جاتے تھے۔ ان اللہ والوں نے اس کا 6 ماہ لگاتار علاج کیا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دے دیا اور یہ کہا کہ تمہارے ڈائلائسس ہوں گے، کڈنی بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس موت سے مرنا بہتر ہے کہ آپ میرا علاج کریں، جو موت زندگی میں آنی ہے وہ تو آنی ہی ہے۔ ان اللہ والوں نے اس کا باقاعدہ طور پر 6 ماہ لگاتار علاج کیا، اور علاج کے بعد وہ لڑکا ٹھیک ہوا، اس کے کڈنی بالکل ٹھیک ہو گئے کیونکہ وہ ایک اسیب کا شکار ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 بکرے صدقے کے دیے، اس مخلوق نے 2 بکرے صدقے کے لیے اور اس لڑکے کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ کہانی تھی جنید کی، جو کہ انہوں نے کراچی کرنگی کی شیئر کی۔ بہت شکریہ جنید اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے بھی کوئی جاننے والے تھے جو کہ کراچی میں رہتے تھے اور ان کی اپنی فیکٹری تھی، اور وہ جو فیکٹری تھی وہ سیمنٹ کی اور اس قسم کی ریت بجری کی تھی۔ ان کی فیکٹری کے اندر بھی کہتے تھے کہ ایک عورت کا اسیب اور سایہ تھا۔ وہ عورت کالے برقعے میں نظر آتی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک فیکٹری کا خالی کمرہ تھا۔ مطلب وہاں پہ جو فیکٹریز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے پہ بھی لوگ فیکٹریز بناتے ہیں، جیسے کہ ایک گھر میں بنا لیتے ہیں۔ تو اس عورت کے اسیب کو ایک خالی کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ جو اونر تھے ادھر کے، وہ یہی سمجھ لیں گے جیسے میرے انکل ہیں، تو انہوں نے وہ فیکٹری لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں اس کمرے تک اندر گیا۔ جب میں اندر گیا تو مجھے کوئی چیز تو نظر نہیں آئی، لیکن مجھے آواز آئی کہ اندر چلے جاؤ، میں پردہ کرتی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ ادھر رہتی ہوں۔ میرے جو انکل تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور روز اس عورت کے تعاقب میں اس کمرے کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ وہ حالانکہ ان کو لگاتار وارننگ دے رہی تھی، منع کر رہی تھی کہ اندر مت آؤ، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی، لیکن وہ اس چیز سے باز نہ آئے، اور ایک دن اس نے ان کو دھکا دیا اور وہ فیکٹری کی چھت سے نیچے گر گئے اور ان کی بہت بری حالت ہوئی، یہاں تک کہ وہ جب نیچے گرے تو نیچے جس میں سیمنٹ بجری اور ریت کو مکس کیا جاتا ہے اور جیسے گھروں کے لنڈر ڈلتے ہیں، وہ ایک مشین ہوتی ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، اس مشین کے اندر وہ گرے، اور وہ مشین الیکٹرانک تھی اور وہ بجلی کے ساتھ گھوم رہی تھی، باقاعدہ طور پر چیزوں کو مکس کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ بھی اس مشین کے اندر ان کو وہ چکر آتے رہے اور ان کی جسم کی جو ہڈیاں تھیں وہ چورا چورا ہو کر ٹوٹ گئی تھیں، اور ان کو جب ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے تو ایک دفعہ ان کا جواب دے دیا۔ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ درد میں کراتے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ان کا بچنا ناممکن ہے،
پھر ان کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ساتھ اللہ والے کے پاس بھی جائیں, وہاں سے بھی علاج کروائیں, کیونکہ ڈاکٹر نے بھی یہ چیز محسوس کی کہ ان کے اوپر کوئی عصیب ہے. ان کو کوئی عورت نظر آتی تھی جب وہ ان کا علاج کرتے, اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہمیں وہ کوئی عورت نظر آتی ہے جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہاں پر ایک اللہ والے کو بلایا, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو برے طریقے سے پوزیسڈ ہیں. پھر وہ جو انکل تھے وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے, تو انہوں نے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی اور اپنے بچوں کو, ان کے 2 بیٹے تھے, اور ان کو بھی منع کیا کہ تم لوگوں کو اگر وہ عورت نظر آئے تو اس کے پیچھے مت جانا, اور میری طرف سے اس کو معذرت کرو, سوری کرو. بڑی معافیاں مانگی, ان کا علاج ہوا, اور پھر الحمدللہ جن کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں وہ ہڈیاں خود بخود ٹھیک ہوئیں, اور وہ اب ماشاءاللہ اپنی فیکٹری کو خود چلا رہے ہیں. لیکن اب اس فیکٹری کے کمرے کی طرف وہ ہرگز نہیں جاتے, ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, ان کو تنگ ہی نہیں کرتے. تو یہ واقعات بالکل ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف, جو کہ عاقب نے شیئر کیا ہے مری سے. عاقب کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور مری میں ہم لوگوں کے اپنے گھر ہیں. ہم بیسیکلی مری کے رہائشی ہیں اور وہیں پہ ہمارے گھر ہیں. ان دنوں میں مری میں واپس آیا ہوا ہوں. میں آپ کے ساتھ اپنی خالہ کا واقعہ شیئر کروں گا. میری سگی خالہ جن کا گھر بالکل ہمارے ساتھ تھا, اور ہماری خالہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک گھر خریدا ہمارے گھر کے ساتھ گھر لینے سے پہلے. ایک فلیٹ لیا اور ان کا دل تھا کہ اس فلیٹ کو وہ رینٹ آؤٹ کر دیں. جو سیاح آ کر رکتے ہیں وہ کمرے, گھر اور روم مانگتے ہیں, تو انہوں نے وہ 2 فلیٹ خرید لیے. اب 2 فلیٹ خریدنے سے پہلے اس فلیٹ میں وہ لوگ خود شفٹ ہوئے, اور شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سارا پہلے چیک کریں گے کہ آیا یہاں پر رہائش ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. پہاڑیوں کے اوپر وہ 2 فلیٹ تھے جن کو انہوں نے خریدا تھا, اس میں وہ رہنے لگے. تو ایک دن میری خالہ رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم آئی تھنک وہ سو رہی تھی. ان کے بچے اپنے پڑھائیوں میں مصروف تھے, ابھی وہ خود ان فلیٹس میں مقیم ہوئے تھے, اور جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ کام پہ گئے ہوئے تھے. خالہ کہتی ہیں کہ اچانک سے ان کے سامنے ایک عورت آئی. عورت بالکل چھوٹی عمر کی لڑکی تھی, کالے دوپٹے میں تھی, اور میری جو خالہ تھی ان کے گلے سے وہ چین تھی گولڈ کی, اس کو زور سے اس نے کھینچا اور خالہ نے شور مچایا. اور خالہ نے کہا کہ مجھے بچاؤ, یہ کیا مخلوق ہے یہ, کیونکہ وہ اچانک سے خالہ کے سامنے نمودار ہوئیں. انہوں نے اس کو زور سے کھینچا چین کو, اور ان کی وہ جو چین تھی اس کو اپنے ہاتھ میں اس نے پیسنا شروع کر دیا. ایسے کرنا شروع کر دیا کہ جیسے کسی چیز کو مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ فولڈ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ان کی چیخوں کی آوازیں سن کر ان کے بچے بھی آئے اور ان کے گھر والے بھی آئے, تو انہوں نے دیکھا خالہ ہڑبڑائی ہوئی ہیں, بری حالت ہوئی ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کارنر میں ان کی جو چین ہے اس کو برے طریقے سے مسمار کر کے ختم کر دیا, جیسے ان کو کسی نے پیس دیا ہو گولڈ کو. اور انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی اندر آئی اور اس نے میرے گلے سے چین کھینچی, اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہوگی آپ کے آتے ہی. خالہ کی حالت دیکھ کر ان کے ہسبینڈ اور ان کے بچے یہ جان چکے تھے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں, اور یہ زندہ ثبوت تھا کہ ایک کارنر پر وہ چیز گری ہوئی تھی, ان کی چین. اور پھر ان کو پتہ لگا کہ جس پہاڑی کے اوپر انہوں نے گھر لیا ہے ادھر ایک عورت کا بسیرا ہے, اور وہ عورت ایک چیتے کے اوپر بیٹھی ہوئی ان پہاڑیوں کے اوپر نظر آتی ہے. اس کا چہرہ اتنا وحشتناک اور بھیانک ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ فلیٹ یہ خرید چکے تھے, اور ہر رات ان کو اپنی چھت کے اوپر یہ مخلوق نظر آتی تھی, اور وہ بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی, شور مچاتی ہوئی نظر آتی تھی. اس پہاڑی کے اوپر انہی کے 2 فلیٹ تھے, اور پھر اب یہ پریشان تھے. جس آنر سے انہوں نے خریدے وہ یہ ان کو کہہ کر دے کر گیا کہ اس کو ارجنٹ ان کو سیل کرنا ہے, اور اس کو باہر کے ملک جانا ہے, اور اس کو پیسے چاہیے. جبکہ نہ تو وہ باہر کے ملک گیا اور نہ ہی اس کو کہیں جانا تھا. وہ تو اس آسیب زدہ پہاڑی سے ان 2 فلیٹس کو اپنی ملکیت سے نکال کر کسی اور کو مصیبت زدہ کرنا چاہتا تھا. پھر انہوں نے اس سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا, لیکن پھر کوئی پیسے لینے کے بعد کہاں بات سنتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں, اور اس نے ان کی بات نہ سنی, اور پھر وہ جگہ آسیب زدہ ابینڈڈ آج تک ان 2 فلیٹس کے اندر بدروحوں کا, آفتوں کا بسیرا ہے. اسی پہاڑی کے اوپر وہ مخلوق رہتی ہے, اور وہ چیتے کے اوپر, شیر کے اوپر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے.
یہ خوفناک واقعہ تھا عاقب کا، جو کہ انہوں نے مری سے شیئر کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو خالہ نے گھر خریدا ادھر ایسے معاملات نہیں ہیں، لیکن ہر تھرسڈے کو ہمارے گھروں کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، ہمیشہ آتی ہے۔ جب ہم نے کسی کو بلا کر چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر سے کسی نیک جنات کی گزرگاہ ہے، اور وہ گزرتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو کسی عامل کو بلوا کر چھیڑ چھاڑ کروانی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ادھر سے ہٹوانے کی کوشش کریں گے یا آپ کو تنگ کریں گے، نقصان دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان کی نیت سے نہیں بلکہ آپ نے ان کی جگہوں پہ گھر بنائے اور وہ اب ادھر سے گزرتے ہیں تو ان کو گزرنے دیں۔ ان کا بھی پورا ایک سینیریو ہوتا ہے لسنرز۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اور بہت شکریہ عاقب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک پورا طریقہ کار ہے، ایک پورا ان کی بھی چین چل رہی ہے۔ کل کی جو سٹوری ہے وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک ایک کہانی ہے، اور جنات کے بسیرے کی وہ کہانی ہے۔ ان کے بسیرے ہوتے ہیں جگہوں پر، اور یہ پھر کیسے گزرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری سٹوری کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج کی سٹوریز کیسی لگیں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنے اور اپنے والدین کا، اپنے تمام اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔